میری معلومات میں ایک بات آئی کہ اب اس بحث کو لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جناب صدیق اکبر افضل ہیں یا امام مہدی افضل ہوں گے۔ امام مہدی جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پیچھے جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، تو کیا جناب صدیق اکبر افضل ہیں یا جناب امام مہدی افضل ہیں؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سنیو، اس فتنے کو سمجھو۔ یہ فتنہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ جناب امام مہدی افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ بات تو یہ ہے نا، اگر خلیفۃ الرسول کی بات ہے تو خلیفۃ الرسول تو جناب مولا کائنات بھی ہیں۔ یہ فتنہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ جناب امام مہدی افضل ہیں یا سیدہ کائنات افضل ہیں؟ اہل بیت اطہار پر ہماری نسلیں، ہماری جانیں قربان ہیں، لیکن کیا اہل بیت کی محبت بغض صحابہ کا نام ہے؟ کہ صحابہ کرام کے خلاف جب تک کوئی بندہ بکواس نہ کرے اسے علی کی محبت حاصل نہ ہوگی؟ کیا ہم ادوار صحابہ کرام میں یہ نہیں دیکھتے کہ مولا کائنات خود جب تک حیات رہے صدیق اکبر، اس وقت تک مولا کائنات نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ ان کی محبتوں کا تعلق ایسا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر کہتے ہیں علی تمہیں مبارک ہو، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پل صراط وہ پار کرے گا جسے علی اذن عطا کریں گے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، پل صراط وہ پار کرے گا جسے علی اذن عطا فرمائیں گے۔ اور جناب علی نے کہا ابو بکر آپ کو مبارک ہو، میرے محبوب نے مجھے فرمایا تھا علی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو۔ ہم تو یہ محبت دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی۔ یہ کون سا ایسا فرقہ ہے جو آج ہمیں بغض صحابہ پر ابھارنے کے لیے محبت اہل بیت کا نام لے رہا ہے اور اہل بیت کی محبت بغض صحابہ بتا رہا ہے؟ آج یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے اور اس طرح کا سوال کر کے امت کے ذہن کو مضطرب کیا جا رہا ہے کہ امام مہدی افضل ہے یہ جناب صدیق اکبر افضل ہے، اور پھر اس سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ امام مہدی تو خلیفۃ اللہ ہوں گے جبکہ صدیق اکبر خلیفۃ الرسول ہیں۔ بتاؤ اللہ کا خلیفہ افضل یا رسول کا خلیفہ افضل؟ اب سادہ سی بات عام سے انداز میں عوام تک جائے گی، وہ تو کنفیوز ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے صدیق اکبر کی جو صحابیت ہے یہ قطعی ہے، یعنی قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے صدیق اکبر کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ فرماتا ہے وہ دو میں دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کون؟ میرے مصطفیٰ اور جناب صدیق اکبر۔ اور یہ ہم نے نہیں، یہ کالوں نے بھی لکھا ہے، کالوں کو ماننا پڑا نا۔ میرے حبیب علیہ السلام کی فراست ایسی تھی کہ بسترے پر مولا علی کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، علی تم رکو، صبح سامان دے کر واپس آنا، امانتیں دے کر واپس آنا، تاکہ کسی کالے کو موقع نہ ملے بولے نہیں علی ساتھ تھے غار ثور میں۔ علی اپنا کام انجام دے رہے تھے، علی کی شان اپنی جگہ پر، علی کا مرتبہ اپنی جگہ پر۔ سرکار ابو بکر کو ساتھ لے کر آتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب وہ دونوں غار میں تھے تو انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، تو جو یقولو کا فاعل ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار نے کہا صاحب ہی، اپنے صاحب سے۔ کون صاحب ہے؟ کون صحابی ہے جس سے حضور نے کہا یہ کالے بھی لکھتے ہیں؟ اور یہ تو امت کا اجماع اس بات پر کہ یہاں مراد جناب صدیق اکبر ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ تو صحابیت قطعی ہو گئی، اور اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ جو مرتبہ اللہ نے صحابہ کرام کو دیا کائنات میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں تم احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مد، کلو سوا کلو اگر جو خیرات کرے تو احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے والا بھی میرے صحابی کے اس سوا کلو کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر وہ صدیق اکبر ان کے بارے میں فرمایا کہ سارے اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان ساری دنیا کے اہل ایمان کے ایمان پر غالب آ جائے۔ تو صدیق اکبر افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحابیت قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، یہ امام مہدی افضل، اور پھر خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ کی مثال دینے والوں سے سوال یہ ہے، بات یہ ہے کہ دیکھو اگر اس طرح کی مثال دے کر کے عقیدہ ثابت ہوگا نا تو پھر تو عقیدہ گیا کام سے، پھر تو تباہ ہو جائے گا سب کچھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر سوال کرنے والا جب یہ سوال کر سکتا ہے کہ خلیفۃ اللہ افضل یا خلیفۃ الرسول افضل، امام مہدی خلیفۃ اللہ ہیں اور جناب صدیق اکبر خلیفۃ الرسول ہیں، تو پھر سوال یہ بھی بنتا ہے کعبۃ اللہ شریف میں اللہ کا گھر اور مدینہ شریف میں سرکار خود موجود، افضل کون ہے؟ کوئی کہے بھائی اللہ کا گھر افضل ہوگا یا رسول کی ذات افضل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا گھر فرمایا وہ افضل ہوگا یا رسول جس کو اپنا گھر فرما کر جہاں رہ رہے ہوں وہ افضل ہوگا؟
تو عقل تو یہی کہے گی کہ بھائی بیت اللہ افضل ہوگا، لیکن بخاری شریف کی کئی متواتر حدیثیں ہیں جس میں مدینہ رسول کو افضل کہا گیا، جس میں مدینہ پاک کو افضل کہا گیا. تو یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ اس طرح سے تقابل کر کے کوئی عقیدہ بنایا جائے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل مقام مرتبہ اعلیٰ ہے، لیکن امام مہدی صحابیت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے. امام مہدی کی تو بات رہنے دیجیے، اویس قرنی جنہوں نے زمانہ مصطفیٰ پایا، جن کی شان عظمت مقام کو حضور نے بیان فرمایا، وہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی بھی ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکے. کیوں؟ کیونکہ ایمان اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے، اور ایمان اور عشق کے ساتھ دیدار مصطفیٰ اور چیز ہے. اس لیے جب اویس قرنی نہ ہو سکے تو پھر بعد میں آنے والا کوئی کیسے ہوگا؟ امام مہدی کا مقام افضل ہے، لیکن اس طرح کے تقابل کی کوئی صورت نہیں ہے. دمادم مس قلندر صدیق دا پہلا نمبر، باقی یہی رہے گا، نظریہ یہی رہے گا.